کہ بندہ بن جانا یہ سب سے بڑی معراج ہے ایک انسان کی. تو وہ بندہ بن جائے، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ. یہ بندگی جو ہے یہ بڑی سب سے زیادہ عظیم صفت ہے کسی انسان کی، کہ وہ بندہ بنا ہوا ہو. میں تو بندہ ہوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ انما آکل کما یاکل العبد. میں کھانا اس طرح کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندگی رچ بس گئی تھی پوری زندگی کے اندر، کہ بندگی کا جو وصف ہے وہ دل و دماغ پر، قلب پر، اعضاء و جوارح پر بندگی جو ہے وہ رچی بسی تھی. معلوم ہوا کہ سب سے بڑا وصف انسان کا ہے بندگی، کہ وہ بندہ ہو جائے. بندے کے کیا معنی؟ کہ جو میرا آقا چاہے وہی میں بھی چاہتا ہوں. جو میرا آقا چاہ رہا ہے وہی میں بھی چاہتا ہوں. جو آقا چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت نماز پڑھوں تو نماز پڑھوں گا. ایک ہوتا ہے نوکر. نوکر جو ہوتا ہے وہ کسی خاص کام کے لیے رکھا جاتا ہے، کہ بھائی فلاں کام کرو گے، تم چوکیداری کرو گے مثلا، اور کوئی کام نہیں اس کا. یا اس کے لیے گھنٹے مقرر ہے کہ تم 12 گھنٹے جو ہے تم میرے پاس بیٹھے رہو گے، جو میں کام کہوں گا وہ کرنا، مگر 12 گھنٹے کے بعد آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے. لیکن غلام وہ ہے کہ جو اپنے آقا کے حکم پر اس کی ساری زندگی ہے. اگر آقا کہے کہ پاخانہ صاف کرو، وہ صاف کرے گا. اگر آقا کہیں کہ تمہیں فلاں جگہ کا میں حاکم بنا دیتا ہوں، وہاں پر حکومت کرو، وہ حکومت کرے گا. کتنے غلام ہیں جو حاکم بنے؟ ہماری پوری تاریخ کے اندر بہت سے غلام حاکم بنے. تو حاکم آقا نے کہہ دیا کہ حکومت کرو، حکومت کرے گا. لیکن حکومت اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اس کا اہل ہوں یا یہ میری فضیلت ہے. فضیلت یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی ہے، بس یہ ہے، یہ فضیلت ہے. تو بندگی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ، ایک انسان جو ہے وہ یہ دیکھے کہ اس وقت میرے مالک کا کیا حکم ہے، اس وقت میرے آقا کا کیا حکم ہے. اگر اس وقت یہ حکم ہے کہ نماز پڑھوں تو نماز پڑھوں گا. اگر اس وقت یہ حکم ہے نماز مت پڑھو، فجر وہ طلوع آفتاب کے وقت میں اور غروب آفتاب کے وقت میں، تو میں نہیں پڑھوں گا. اس کا حکم ہے کہ کھانا پینا روک دو، روک دیں گے. حکم آ گیا کہ نہیں افطار کرو، تو اب جلدی سے افطار کرنا، وہ جلدی کرنا، تاجیل الافطار، وہ جلدی کرنا ہے، اب دیر نہیں کرنا، کیونکہ حکم وہ ہے. حکم یہ ہے کہ بھئی عالم بننا اور علم حاصل کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن والدین بیمار پڑے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، اور کوئی خادم ان کے پاس موجود نہیں ہے. اب تمہارے لیے جانا گناہ ہے. چاہے علم حاصل کر، علم یعنی جو علم فرض عین نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کہیں جانا، وہ تمہارے لیے گناہ ہے. کیونکہ اب وقت کا تقاضا یہ ہے، اب میرے بالغ کا تقاضا یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرو. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جہاد کے شوق میں آیا ہوں اور اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں. جہاد کا شوق تھا اور میں آنا چاہتا تھا، والدین راضی نہیں ہو رہے تھے تو بھیج نہیں رہے تھے، تو میں ان کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں. روتا چھوڑ کے آیا ہوں اس لیے کہ وہ ہمیں جدائی کو برداشت نہیں کر رہے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ، واپس جاؤ اور جا کر ان کو ہنساؤ جیسے کہ تم نے ان کو رلایا تھا. رلا کر چھوڑ کے آئے تھے، اب اب ان کو جا کے ہنساؤ. اب یہ کیا بات ہے کہ بندگی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنا شوق پورا کر لے. مجھے شوق ہو گیا مفتی بننے کا، عالم بننے کا،
تو اس شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام بندگی نہیں ہے. بندگی اس کا نام ہے کہ جس وقت جو مطالبہ ہے وہ ادا کرو. تبلیغ کا شوق ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو مثلا تبلیغ کے لیے نکلنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اگر شوق ہو گیا اور کسی کا حق پامال کر کے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ بجائے فائدے کے نقصان ہوگا، بجائے ثواب کے گناہ ہوگا. اس لیے کہ اب تم سے آقا تمہارا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم وہاں جاؤ، آقا یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے آپ کے دلوں میں ڈال دے اور اس کے اوپر ہمارا دلوں کو مطمئن فرما دے کہ وقت کے تقاضے پر مالک کا جو حکم ہو اس کو بجا لانا بندگی ہے. میرا شوق کوئی حقیقت نہیں رکھتا، میرا جذبہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. حقیقت وہ ہے جو میرے مالک کا حکم ہے. یہ بندگی ہے.